گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین، مراد المشتاقین سید العرب والعجم، سید الاولین والآخرین، سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، او كما قال علیہ الصلاة والسلام ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس ہم پر کرم و فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہمیں توفیق بخشی اور ہمیں یہاں پر مجتمع فرمایا۔ اس سے پہلے ایک نشست حضور مہر ملت و الدین، مہر طریقت و شریعت، قطب عالم، قدوۃ الاولیاء، زبدۃ الفقہاء، حضور اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمہ کے مناقب و فضائل کو ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کیا، اور اب دین کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کے عقائد و احکام، نظریات و معاملات کی تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین جن مصلحین اور مجددین کو اپنے حبیب کی سنت کی بقا اور تحفظ کے لیے بھیجتا ہے، اس میں اس صدی کا ایک عظیم اور نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وقت کی مناسبت کے حوالے سے حضور پیر صاحب کا ہم نے عرس پہلے رکھا تھا، وہ بھی اسی صدی کے مجدد ہیں جس صدی کے مجدد فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اپنے اپنے تجدیدی کارناموں کے اندر رخ مزاج ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے۔ آپ سے پہلے چلیں تو حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، اس سے پیچھے چلیں تو حضور قیوم زمانی مجد الفسانی علیہ رحمہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ ان کے خطے، ان کے علاقے مختلف ہیں، لیکن ان کا مزاج ایک ہوا کرتا ہے، ان کی فکریں ایک ہوا کرتی ہیں، اور وہ ناموس دین اور ناموس
رسول کی حفاظت کے لیے ان کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ ان کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں، مجددین کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں، تو آپ اگر ایک مجدد کو پڑھتے ہیں تو دوسرے کو پڑھیں گے تو یوں لگے گا جس طرح پچھلے کو ہی پڑھ رہا ہوں۔ ان کا اخلاص، ان کی فکر، ان پر جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، علم کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فطانت کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، تسلط کے اعتبار سے، استقامت کے اعتبار سے، یہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں اور اپنی عظمتوں کا انہیں مظہر بنا کر بھیجتا ہے۔ اور ان علینا للہدا، تو ہدایت کا محافظ بنا کر انہیں بھیجتا ہے، کیونکہ ہدایت کا ذمہ اللہ نے اپنے پر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور خدا نے یہ وعدہ کیا اہل حق سے کہ کفر اور طاغوتی طاقتیں اگر اپنی تمام تر جدید صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنے تمام تر مضبوط عزائم کے ساتھ بھی تمہارے سامنے اکٹھا ہو کر کھڑی ہو گئی، اور تم نے اگر ہدایت اور رضا الہی کے دامن کو پکڑ لیا، تو فرما ان علینا للہدا، ہمارا دعویٰ وہاں پر صداقت کے طور پر ثابت آئے گا کہ یقیناً ہدایت کا فروغ، اس کا تحفظ ہمارے ذمہ ہے۔ تو تم پھر دیکھو گے کہ تمہیں وہ مسیحا بھی نظر آئیں گے، تمہیں وہ عظیم لوگ بھی نظر آئیں گے، جبکہ تمہارا مطمع نظر، تمہارا مقصود، تمہارا مبنی علیہ اور تمہاری فکر کا ہدف ہماری رضا ہوگی، اور تمہیں ہماری رضا کی پیاس نظر آئے گی، تو تمہیں جگہ جگہ پر میٹھے چشمے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اہل سنت کے لیے میٹھے چشمے کہیں لاہور میں ہے، تو کہیں پاک پتن میں ہے، تو کہیں کراچی کی زمین پر ہے، تو کہیں بغداد پر ہے۔ تو یہ وہ سلسلے ہیں ان علینا للہدا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کا فروغ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجددین ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے، لیکن تمام منافقت، تمام بدمذہبیت کا، تمام کفار کا وہ تنہا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت مجدد فسانی علیہ رحمہ کو دیکھیں کہ تنہا ہے، ایک طرف پوری سلطنت مغلیہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج اکبر ملعون کا نام لینے والا کوئی نہیں، مجدد صاحب کے عرس گھر گھر پر ہوتے ہیں۔ تو دراصل یہ فروغ ہدایت کے لیے اور تحفظ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین انہیں اپنی جانب سے اپنے قدرت کا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، اپنے حبیب کا نائب بنا کر بھیجتا ہے۔ تو بس ان کی ہار تو پھر قدرت کے اوپر آر آئے گی، اور ان کی جیت یہ رب کریم کی قدرت اور شان کا اظہار ہوگا۔ تو ہار تو متصور ہوتی نہیں ہے، یہ اگر میدان کارزار میں شہید بھی ہو جائے تب بھی یزید مرتا، یہ نہیں مرتے۔ یہ کارزار، میدان کارزار میں اگر یہ شہید بھی ہو جائے تو یہ زندہ رہتا ہے، یزید مر جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ان کے ذکر کو فروغ بخشتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ فانی ہوتے ہیں، لیکن جب باقی کے ذکر میں صادق ہو جاتے ہیں تو خدا ان کے ذکر کو بھی بقا عطا فرماتا ہے۔ میں یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری اس حوالے سے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان میں اور دیگر لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپ فرق دیکھیں گے کہ مومنین اور منافقین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں کفار کی بات نہیں کر رہا، یعنی وہ جو ظاہر باہر کافر ہوتا ہے اس کی تو بات ہی اور ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، اب دیکھیں نفاق کی کئی قسمیں ہیں۔ یقیناً ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق احکامی ہے، جس میں کہ جھوٹ بولنے والا، بات بات میں گالی دینے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، یہ حکم منافق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب لفظ منافق مطلق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کافر مراد ہوتا ہے جو عقائد کے اندر تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کی صرف توجہ دلانے کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منافق کی تعریف عموماً علم کلام میں یہ کی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دل میں کفر رکھتا ہے، ظاہر میں اسلام رکھتا ہے۔ دل میں کفر رکھتا ہے، ظاہر میں، دل میں اسلام کا دشمن ہوتا ہے اور ظاہر میں اسلام کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک توضیح ہے، تھوڑی وضاحت ہے۔ ایک طبقہ تو منافق میں ایسا ہے کہ وہ دل سے کافر ہے، اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا، اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا، اور وہ دل سے ہی کافر ہے، کلمے کو پسند نہیں کرتا، نبی کی ذات کو پسند نہیں کرتا، خدا کی توحید کو پسند نہیں کرتا، دین کو پسند نہیں کرتا،
وہ دل سے کھلا کافر ہے. یہ تو ایک منافقین کا طبقہ ہے. لیکن اس سے صرف وضاحت کر کے ہم زمانے طالب علم میں اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے. ہم نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اگر بد مذہب کو منافق کہتے ہیں تو وہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز کا درس بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ خلوت میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, سب کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس منافق اور اس منافق میں کیا فرق ہے؟ فقہا اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں, روشنی آتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ کبھی اس میں اسلام کی جھلک دل میں آتی ہے, کبھی نکل جاتی ہے. جو پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ جب وہ چلتے ہیں تو جب بجلی کی کڑک ان کے سامنے آتی ہے تو جب اندھیرا ہو جاتا ہے بجلی کی کڑک سے پہلے تو وہ رک جاتے ہیں, اور جب بجلی کی کڑک سے روشنی پیدا ہوتی تو چلنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے, ایک تو وہ ہے جو بالکل ہی دل سے کافر ہے, اس کے لیے وہ روشنی بھی اندھیرا ہی ہے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف آنا چاہتے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین علیہ باللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ و مقام ہے اس سے قبول کرنے میں جب وہ محروم ہو گئے تو ان کے اندر کبھی چمک کبھی دمک لگی رہتی تھی کہ جناب وہ کبھی اسلام کی محبت ان میں جاگ جاتی لیکن فوراً ان پر کفر غالب آ جاتا. تو یہ درمیان کا طبقہ ہے, اسی سے مراد مرتدین اور موجودہ دور کے بد مذہب ہے. اب یہ منافق کہا جا رہا ہے, یہ تیسری شکل اس کی ہے. میں اس کی اور وضاحت کرتا لیکن وقت مختصر ہے, پھر کبھی کروں گا. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی ان کے دل میں ایمان کی محبت آتی ہے, اسلام کی محبت آتی ہے, لیکن ایک خاص طریقے سے انہوں نے اسلام کو اپنے قریب کیا ہوا ہے اور انہوں نے اسلام کی تعلیم کو قبول کرنے کا ایک خاص اپنی طرف سے خود ساختہ معیار بنایا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم قبول کر لیں گے, یہ ہوگا تو نفرت کریں گے. تو جہاں پر حضور کی بات آتی ہے تو یہ اسلام سے پھر جاتے ہیں, اور جہاں حضور سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے تو اسلام پر نشاور ہونے لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اب قرآن نے یہ, اب میں مقدمہ باندھ چکا ہوں, یہ بات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کو ہٹا کر اگر اسلام ہو تو ہم مانتے ہیں. اب وہ نماز اور روزہ, دیکھو اس لیے تو کہتا ہے نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز فاسد, لیکن گدھے بیل کا خیال آئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور خود جب تھانوی صاحب کی مرید, میں بہت اعتدال سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے, تفرقے کی بات نہیں کر رہا, حقیقت کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم بر صغیر کے ایک عظیم مجاہد, ایک عظیم مجدد کی بات کر رہے ہیں. تو بر صغیر کے ان حالات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور میری تقریر پر اگر منفی یا مثبت پہلو آپ ڈالیں گے تو اس سے پہلے آپ کو دلائل اور حقیقت پر توجہ کرنی ہوگی, جو آپ کا مزاج ہے. میرا کام ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کروں کہ امانت و انصاف کے ساتھ بات آپ سے کروں, اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حضور کی ذات کو آئیڈیل اور حتمی شخصیت جانتے ہوئے تمام دلائل کو اس پر پرکھیں. جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کا باعث بنے اس چیز کو بھی لیں, اور جو سمجھائے اس قائد کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو جائے. اور جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت سے متصادم ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور اصاعت اور توہین کا پہلو سے نکلے تو اس بات کو بھی دیوار پر ہم مار دیں اور اس ملا کو بھی دل سے نکال کر ایسا پھینک دے جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کر پھینکا جاتا ہے. اس سے زیادہ تو کوئی سچ نہیں ہو سکتا. ایک معیار تو ہوگا نا, اگر ہم کسی بات پر چلے تو ہمارے لیے کوئی سنگ میل تو ہوگا جو ہمارے لیے راستے کو ہموار کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اٹل ہے, وہ ایمان کی اساس اور بنیاد اور کسوٹی ہے. آپ کسی بھی مولانا کی بات سنیں, آپ کسی بھی پروفیسر کی بات سنیں, آپ کسی بھی ڈاکٹر کی بات سنیں, لیکن معیار محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی. اگر اس کی شخصیت, اس کی بات, اس کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے و عظمت اور وہ ذاتیں جو حضور سے منسوب ہیں, صحابہ اہل بیت, آپ کی سنت, آپ کی حدیث, آپ کی اولاد, اس کی توہین اور اصاعت کا باعث بنے تو پھر ہمارے لیے اس ملا کو ماننا ضروری نہیں ہے, ہمیں حضور اور حضور کی نسبتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اس کو معیار بنا کر ذرا اس طرف آئیے آپ. نے اس چیز کو ذکر کیا کہ منافقین میں خصلت ایک ایسی تھی. میں تلمیذ قرآن ہونے کے حوالے سے ذرا اس کو اس اعتبار سے سمجھ سکا ہوں, تفاسیر میں بھی امام رازی نے بھی اس کی وضاحتیں کی ہیں, اور پھر وہ منافقین کی مذمت میں جتنی حدیث ہے سب اس کی تائید میں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں عموماً ہماری اصول کی کتابوں میں دو شقیں بنتی ہیں کہ یہ منافق اعتقادی جو کافر ہے, اور یہ کہہ دیا جاتا کہ جناب اس دور میں وہ منافق نہیں رہے, تو میں نے کہا پھر منافق کہاں کیوں جاتا بد مذہب کو؟ اگر منافق کہنا ہے جھوٹ بولنے والے کو تو پھر تو سارے منافق ہوئے, کیونکہ اگر حکمی اور احکامی منافق اور
اعمال میں نفاق کرنے والا اگر وہ منافق ہے تو اعمال میں نفاق کرنے والا بد مذہب تو نہیں ہوتا، جھوٹا بد مذہب تو نہیں ہوتا. کسی نے اگر اپنے لین دین میں جھوٹ بولا تو کیا بد مذہب ہو گیا؟ میرا اعتراض سمجھ رہے آپ؟ کسی نے امانت میں خیانت کی، کیا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کیا بد مذہب ہو گیا؟ گستاخ رسول ہو گیا. اس نے بول چال میں گالیاں دی، نہیں دینی چاہیے تھی، گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا، لیکن کیا وہ بد مذہب ہو گیا؟ بولے نہیں ہوا. تو میں نے کہا وہ منافق اگر ختم ہو گئے تو یہ منافق بد مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو پتا چلا ان دونوں کے درمیان ایک طبقہ اور ہے. وہ طبقہ وہ اور ہے کہ نہ مکمل مسلمان ہے نہ مکمل کافر ہے. کس معیار پر؟ یہ لفظ ظاہر میں عرض کر رہا ہوں، حقیقتاً تو دار اسلام سے باہر ہے، لیکن لفظاً قبولیت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی بالکل اسلام کی طرف آتا ہے اور کبھی بالکل کفر کی طرف چلا جاتا ہے. یہ درمیانی طبقہ ہے جو اس دور کے بد مذہب ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جب نہیں، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر کیسا کہ انہوں نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے، قبولیت کا دین کی طرف آنے کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ حضور کے دور میں بھی ایسے منافق تھے. جب تو کہا گیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لاتے ہیں، کہ وہ نماز میں بھی حضور کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، حضور کے سامنے بھی ادب کرتے ہیں، نماز میں بھی ادب کرتے ہیں، پیچھے بھی ادب کرتے ہیں، آگے بھی ادب کرتے ہیں. تو یہ آیت سورہ بقرہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ تیسرے درمیانے درجے کے دوسرے نمبر کے جو منافق ہیں عقیدے میں، ایک تو سرے سے بالکل کافر تھا، ایک وہ تھا کہ جو اسلام کی طرف آتا تھا، یا اللہ معاف کر دینا، تو اسلام کی طرف آیا نا. اللہ فرماتا ہے یستغفر لکم رسول اللہ، رسول کو بولو سفارش کریں. اب آپ دیکھیے سورہ منافقون میں اس کے اشارے بھی موجود ہیں جگہ جگہ پر. اگر آپ اس کو حضور کی محبت کے تحت اگر دیکھیں تو اشارے بھی آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. اب وہ محض بیچ کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ بخش دے، بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہماری مغفرت کر دے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ہاں تمہارے دل میں بھڑاس اٹھتی ہے کہ جہنم میں ہم چلے جائیں گے، ہم تو بڑے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تو یہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا، میرے حبیب کو کہو ہاتھ اٹھائے. میرے حبیب سے کہو کہ ہاتھ اٹھائے. کہا جب ان سے کہا جاتا، اب دیکھو توجہ رکھیے ادھر. اللہ فرماتا ہے جب ہم ان سے یہ کہتے کہ میرے حبیب سے کہو کہ ہاتھ اٹھائے، تو انہوں نے اللہ کے بتائے تھوڑی اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے کہا ہماری مرضی کے مطابق کہ 4-5 باتیں ہوں گی تو قبول کریں گے. انہوں نے کہا نبی کی ذات کو بیچ سے ہٹائیے، نبی کی ذات کو صرف کلمے کی تصدیق تک رکھیے. آپ جس طرح نظریہ منکر حدیث بھی دیتے نا کہ پوسٹ مین معاذ اللہ، کہ ڈاک دی اور چلے گئے بس. اب ڈاکی سے ہمارا کیا کام؟ الیاذ باللہ. ڈاک جس نے بھیجی اس سے اور ڈاک سے ہمارا تعلق ہے. تو ان کا اپنا ایک دوہری پالیسی تھی. انہوں نے خود ساختہ اسلام کے تشخص بنانے کی کوشش. انہوں نے کہا جی نبی پاک اور آپ کی تعظیم کو بھی سے ہٹا دیا جائے. تعظیم سے چڑھتے تھے وہ، تعظیم کو بھی سے ہٹا دیا جائے اور آپ کی محبت کو صرف کلمے تک رکھا جائے. تبلیغی کہتے ہیں نا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم داڑیاں نہیں رکھتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہم. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں یہ تو اور چیزیں ہیں، یہ تو خالی عمارت بن رہی ہے. ہماری بارگاہ میں عبادت کی عمارت نہیں، اس پر حبیب کی محبت کا رنگ بھی ہونا چاہیے. اب دیکھو بخشے گا خدا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کی جملے عبادت ہے نا، لیکن اللہ فرماتا نبی کا وسیلہ کا رنگ چڑھاؤ اس پر، وہ رنگ چڑھاؤ پھر قبول کی جائے گی. خشک عبادتیں نہیں مقبول ہوتی. جیسے ان کے صفاق چہرے دیکھیں آپ نے، چہروں پر رونق جو ہے وہ نمازوں سے نہیں آتی، نماز پڑھنے کے ساتھ حضور سے عشق پہ آتی ہے، حضور سے محبت پر آتی ہے. اگر 100 سال قبروں میں بھی رہتے ہیں تو چہرے ان کے دمک رہے ہوتے ہیں. درود پاک پڑھیے. میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں، یہ کانسیپٹ ایسے ہیں کہ اس کو ہم کلیئر کر لیں، اس کو درست کر لیں تو پھر ہم کسی بھی سمندر میں چھلانگ لگا دیں ہم ڈوب نہیں سکتے، جبکہ ہماری بنیادی باتیں کلیئر ہو، واضح ہو. تو اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ منافقین نے ایمان کا معیار یہ بنایا تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب ہوگا، یہ بولے سب ہوگا. نبی کی ذات کو تصدیق تک رکھیں بس. آپ نبی کی ذات کو تصدیق تک، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس. جہاں ادب آیا یہ چڑھ جاتے ہیں، جہاں ادب آیا. اور صحابہ ایسے جو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہیں
اس کے بعد اگر حضور کا دراز گوش وہ حمار وہ خچر وہ گدھا اگر پیشاب بھی کر لے تو کہتے کیسا مشک ہے، دیکھو یہ پیشاب تھوڑی ہے، تو مشک ہے. تو اللہ فرماتا بس یہ چاہیے، ایمان میں یہ چیز چاہیے جو ان کے اندر آئی ہے. فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. نمازیں چاہیے تو حبیب کا ایسا عشق چاہیے جو یہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کر کے دکھایا. جو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت سے حضور سے مصافحہ کیا ہے یہ ہاتھ کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا ہے. اللہ فرماتا یہ چاہیے ہمیں. کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. اور عروہ بن مسعود کی صحابیت مقبول بھی اس لیے ہوئی. عروہ بن مسعود کی صحابیت حدیبیہ میں مقبول بھی اس لیے ہوئی. وہ جب لوٹ کر آیا تو انہوں نے صحابہ کی نمازیں نہیں دیکھی تھی، سرکار کے تھوک کا ادب کرتا ہوا انہیں دیکھا، سرکار کے وضو کے پانی کا ادب کرتا ہوا دیکھا تھا. اللہ نے فرمایا تصدیق بھی چاہیے، اس ادب والا رنگ بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آئیے اس مختصر سی بات کے بعد، کیونکہ وقت مختصر ہے، تو یہاں سے میں نے آپ کو ایک بات سمجھا دی کہ مجددین میں اور دیگر اور لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے. تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ مجددین تو مومنین میں اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہر ایک کا درجہ اللہ نے بنایا اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں. لیکن پہلے یہ دیکھا جائے کہ منافقین اور مومنین میں کیا فرق ہے، ان کی بول چال میں کیا فرق ہے، ان کے کردار میں کیا فرق ہے. تو مومنین کے قول، منافقین کے قول کی حکایت آپ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس آیت کو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں. میں صرف ان عظیم ہستیوں کو سمجھانے کے لیے پہلے درجے بنا رہا ہوں آپ کے سامنے. منافقین یہ کہتے تھے، جن کے قول کی حکایت قرآن نے کی ہے، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا. بولے اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن، ارے اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے، پھر مومن کیوں نہیں؟ تو قرآن جواب دیتا اگر اللہ کو مانتے تو کوئی نتیجہ بھی تو آتا، آخرت کو مانتے تو کوئی نتیجہ بھی تو آتا. سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، یہ جھوٹے اس لیے ہیں کہ ان کا نتیجہ کچھ نہیں ظاہر ہوتا. تو نتیجہ کیا ہے؟ تو نتیجہ سورہ مجادلہ میں ذکر کیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن پر، یہ بھی ایمان لا رہے اللہ اور قیامت کے دن پر، لیکن ان کے پاس نتیجہ ہے کہ جو ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر لاتا ہے اس کے پاس نتیجہ یہ ہے کہ یوادون من حاد اللہ ورسول، وہ اس سے محبت نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے. یہ نتیجہ. اگر ایمان باللہ ہے تو گستاخ رسول سے دور رہے گا، اگر ایمان بالآخرت ہے تو گستاخ رسول سے دور رہے گا. تو سورہ مجادلہ کے اندر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے نتیجے کو ذکر کیا گیا ہے. فرما وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ گستاخ ان کے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ ان کے قریب کبھی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایمان باللہ میں یہ سچے ہیں. جو ایمان باللہ میں سچا ہوگا وہ حضور کے گستاخ کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، حضور کی اہانت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے اس لیے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ نتیجہ ہی تو تھا جس کی برکت سے ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو نشر کر دیا ہے. وأیدہم بروح من، یہ ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں لیکن جبریل کے ذریعے ہم ان کی سب پر مدد کرتے ہیں. ان دونوں آیتوں سے آپ دیکھیے یہ مومنین کی خاص فرق یہاں سے نکلا. میرے کہنے کا مقصد سمجھے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں